یہ دن رات یہاں اعتکاف کی نیت سے پڑھا ہے تو سوئے گا تو صحیح نا یار، ضرورت ہے نا، سوئے گا تو پھر نمازیں پڑھے گا، عبادت میں دل لگے گا. اور مسجد اس لیے تو نہیں ہے نا کہ جو عبادت کرنا چاہے اس کو سونا بھی منع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اعتکاف کی نیت جس کی اس کو سونے کی شرعاً اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو لوگوں کا سونے کا وقت آ گیا، خلاص اب آپ نے نہ بات کرنی ہے نہ نعت پڑھنی ہے. ہاں یہ بھی ہے، میں تو نعت شریف پڑھ رہا ہوں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں اور یہ اس کو سونے نہیں دے رہے. آپ نے نعت پڑھے اتنی آواز ہے کہ آپ کے کان میں جائے باہر نہ نکلے. آپ تلاوت کریں بالکل کریں اتنی آواز ہے کہ آپ سنیں کوئی بھی نہ سنے، تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ پڑے. اس طرح دیگر عبادات یا گفتگو میں تو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، کسی کو کنونس کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں وغیرہ، اس لیے زور زور سے بولوں اور ہے سونے کا ٹائم نہیں، اس کی اجازت کہیں دنیا میں بھی کہیں بھی نہیں کرنا ہے. اللہ آپ کو کعبہ دکھا ہے، مدینہ دکھا ہے، مسجد نبوی دکھا ہے، وہاں بھی وہ سنبھل کے ایذا نہیں دینی کسی کو. ہماری عبادت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو ایذا پہنچے. اپنی عبادت کرنی ہے، بے شک کرنی ہے، اللہ توفیق دے. دوسروں کی ایذا کا بھی خیال رکھنا ہے، تکلیف کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینی نہیں ہے. اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو دینی نہیں ہے، بلکہ راحت کا سامان کرنا ہے. کس طرح میرے بھائی کو میری طرف سے سکون ملے، آرام ملے، تو اس میں بڑا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا مزید کچھ عرض کرنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے، ویلکم. ابھی یہ کہ ایک تعداد ایسی بھی اس پہ آتی ہے کہ جو شاید ذہن بنا کے آتی ہے کہ بڑا شہر ہے، بڑی رونقیں ہیں محرم شریف کی، تو محرم شریف ہے مگر اس کی جو باہر کی رونقیں سب شریف نہیں ہوتی. اتنے میں سمجھ جائیں آپ. میں تو آج کل تو روز سمجھاتا ہوں، سیزن ہے نا کہ یار تمہارے یہاں کسی دادے کی برسی ہو، ابو کی برسی ہو، کوئی ڈھول پہن کر برسی کے لیے آئے آپ کے برسی میں، تو آپ کیا کرو گے یار؟ مارا ماری نہیں کر دو گے ایک دم کہ یار کیا ہو گیا تم کو؟ تو بولا کیوں، ہم تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد جب مناتے ہیں شہادت کی تب بھی تو ڈھول بجاتے ہیں، ہم کو تو کوئی نہیں بولتا. تمہارا باپ کو امام حسین سے بڑھ کر تھوڑی ہے، تو ہم بجانے دو ڈھول. آپ تو اس کے ڈھول کا پھول کھول دو گے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. جب میرے باپ کی برسی میں ڈھول کی آواز یا ڈھول کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، تو امام علی مقام نواسہ رسول اور شہداء کربلا جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اسلام کے لیے جانیں قربان کی، ان کی یاد ڈھول بجا کر، اور ان لوگوں کو ہم دیکھنے جائیں، ان کی گیدرنگ بڑھائیں، ان کا مجمع بڑھائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. یہ زیادہ اچھل کود کرے اور لاٹھیاں گھمائیں. جب آؤ گے نا میدان میں دشمن کے سامنے تب پتہ چلے لاٹھی کیسے گھومتی ہے. خالی شو بازی کرنا، عوام ہنس رہی ہے، تالیاں بجا رہی ہے اور حسرت سے دیکھ رہی ہے لاٹھی چلا رہا ہے. اور لاٹھی کیا ہے یار، مطلب دل چلا اللہ کی یاد میں تو بیڑا پار ہوگا. لاٹھی چلا کر کیا ملے گا؟ تو اس طرح کے کھیل تماشے ہمارے روڈوں پر ہوتے ہیں. یعنی یوں کہوں کہ لوگ سمجھو پیدل ہو جاتے ہیں عقل سے، ایک تعداد ہے، اور ان کے دیکھنے والے زیادہ پیدل ہوتے ہیں کہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اگر سب دیکھنا چھوڑ دیں گے نا، یہ ڈھول اٹھا کے پھینک دیں گے، لاٹھی توڑ دیں گے کہ یار کوئی دیکھتا ہی نہیں. یہ شو بازیاں ہوتی ہیں اس میں. اب آپ کی سمجھ میں آتی ہوگی میری بات، تو باہر آپ نے نہیں نکلنا ہے. یہ مہربانی آپ کی. ہمارے شہر میں چاروں طرف شیطان ناچ رہا ہوتا ہے، خاص کر کل رات عاشورے کی رات جو عبادت کی رات ہے، شیطان کا رقص ہو رہا ہوتا ہے چاروں طرف. اور عاشورے کا دن مبارک دن، روزہ رکھو، رات جاگو. کل اپنے سلسلے تو رات جاگنے والے ہوتے ہیں تقریباً، رات جاگو، روزہ رکھو، سحری کرو. ایسے کمزوری آ جائے، روزہ رکھا ہے، نیند چڑھی ہے، سو جاؤ، کربلا کی یادوں میں کھو جاؤ. نہ اتنی ہمت ہو کہ باہر نکلیں اور وہ شیطان کا ہم حوصلہ بڑھائیں. سمجھے؟ اللہ ان کو بھی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے. مسجدوں میں آؤ، عبادت کی جگہ مسجد ہے. سڑکیں روڈ میں لاٹھیاں چلانا، ڈھول بجانا کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ کوئی پتہ نہیں کب سے یہ شروع ہوا ہے، تو ہے پرانا یہ سلسلہ کہ جب سے آنکھ کھولی ہے یہی ہو رہا ہے. میری اپنی بات کر رہا ہوں. ڈول تاشے بجاتے ہیں اور لاٹھیاں چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اپنا کام نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہم حقیقی معنوں میں محبان صحابہ اہل بیت ہیں. ہم نے وہی کام کرنا ہے جو صحابہ اہل بیت نے کیا اور ہمیں اس کا حکم فرمایا.
ہمیں کرنے کی اجازت دی، اور انہیں ان کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، وہی تعلیمات ہمیں پہنچا رہے ہیں، پہنچائی ہیں، سمجھو پہنچائی ہیں، اور ان کو ہم نے عام کرنا ہے۔ یہ ڈھول تماشے ہم نے نہیں کرنے، نہ جانا، نہ ان کا حوصلہ افزا بڑھانا ہے، نہ اس کو لفٹ کرانی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ انہیں دیکھ کر مسکرانا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ بھی ان کے ڈھول کی آواز تیز کر دے گی۔ صحیح بولتا ہوں، یہ منتظر رہتے ہوں گے کہ کوئی مطلب لفٹ ملے، تو لفٹ دینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شرمندہ ہو کر توبہ کر کے مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے، اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، لوگ نمازیں پڑھ رہے، ڈھول او سر ملے ہوئے، تماشے بنے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ کرے کوئی ایسا قانون آ جائے کہ جس سے مطلب ان چیزوں پر پابندیاں پڑ جائیں کہ یہ نہیں، یہ گناہ کے کام ہے۔ ہمارا ملک اس لیے نہیں بنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور اسلام اسلام، سنت سنت، نماز نماز، ہم یہ کرنا ہے ہم کو۔ الحمدللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہرحال یہ کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم کوشش کریں، ہم اپنے اوپر اس کو ایزی نہ لیں، جو سیریس لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو کنونس کریں، سمجھائیں کہ یہ اس لیے محرم نہیں آتا بھائی کود پھاند کرنے کے لیے، عبادت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سجدے میں سر کٹایا، ہم ڈھول بجاتے ہیں، یار کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو؟ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو امام علی مقام تلواروں کے سائے میں سجدہ کریں، اور ہم لوگ یار یہ ڈھول لے کر ناچیں، لاٹھیاں لے کر، کیا ہو گیا یار؟ ہماری محبت کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو اپنی محبت کو جگائیں، غفلت سے بیدار کریں، اور مسجدوں میں آئیں، نمازیں پڑھیں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے نفلیں پڑھے، آدمی روزے رکھے، خیر خیرات کرے، نیازیں بانٹے، بے شک تو ہم سے بانٹے، لیکن جو وہی کام کرے جس میں اللہ رسول راضی ہوں اور ثواب ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔